خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی نشریات 89 کی اسکرین کے اوپر انوار رمضان۔ آج کا موضوع بہت پیارا موضوع ہے اور بہت خوبصورت موضوع سیدہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، اور جس طرح قبلہ بریک سے پہلے جو ہے تفسیری کلام کر رہے تھے کہ 7 سال کی اماں جی کی جب عمر ہوتی ہے تو یہاں پہ میرا اس سے دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا حصہ ڈالوں کہ عام بچوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ عام بچوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ وہ ذاتیں ہیں، وہ کریم ذات ہے کہ بیدم وارسی نے اس کو کچھ میں بند کر دیا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، جو ہستیاں مقصود کائنات ہوں، جو رسول اللہ کے خون سے بنے ہوں، جو سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہوں، ان کے معاملات ہی اور ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھنے والوں سے کہ آپ اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری والدہ ماجدہ نے یہ کہا، میری اماں جان نے یہ کہا، تو پھر کیسے ضمیر گوارا کرتے ہیں آپ لوگوں کے کہ ممبر پر بیٹھ کر اسکرین پر بیٹھ کر آپ نام فاطمہ لیں؟ مردوں کا نام آپ کا نہیں لینا چاہیے، اماں جی کہیں، سیدہ کہیں، طیبہ کہیں، عابدہ کہیں، راقیہ کہیں، ام ابیہا کہیں، آپ القابات لیجئے، اماں جی پاک کا نام نہ لیجئے، کیونکہ یہ مادر حسنین کریمین ہیں، یہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، کسی عام ہستی کی نہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ سجدہ کرتی ہیں، صبح ہو جاتی ہے، سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ کریم ذات ہیں کہ جن کے شوہر انعامدار ولایت کی مہریں لگاتے ہیں، اگر وہ راضی نہ ہو تو اس کو ولایت نہیں ملتی، جن کے بارے میں رسول اللہ کہیں کہ من کنتم مولا فاز علی مولا، یہ ان کی اہلیہ ہیں، یہ ان کی زوجہ ہیں، یہ سیدہ اماں جی پاک ہیں کہ جن کے نام کا وسیلہ دیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت بڑا دن ہے، آپ دعا کیجیے۔ آپ کے وسیلے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس علی مناز بھائی موجود ہیں، اور میں نے کہا کہ جس طرح علی بھائی کا خاصہ ہے کہ علی بھائی سوشل ایشو سے بات کرتے ہیں، نوجوانوں کی خیر کی بات کرتے ہیں، تو آج کے حوالے سے میں علی بھائی آپ کے سوال یہ ہے کہ آج کا نوجوان خاص طور پہ ہماری بچیاں جو اسکول کالجز میں، ان کے لیے سیدہ اماں جی پاک کی جو سیرت پاک ہے وہ کیا پیغام دیتی ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عارف بھائی آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، آج کے اس مبارک دن میں مجھ ناچیز کو آپ نے دعوت دی اور اس موضوع پر بات کرنے کی مجھے ایک موقع دیا۔ عارف بھائی سب سے پہلے تو یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی تعریف کرنا بندہ بشر کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ اللہ اللہ، ناممکن بات ہے، ممکن ہی نہیں۔ اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی تعریف صرف خالق کائنات اور مالک ہی کر سکتا ہے، اللہ اللہ، اور اسی کو زیبا دیتا ہے۔ اور بات جہاں تک آپ کے سوال کی ہے، آپ نے کہا کہ آج کا نوجوان اور خاص طور پر ہماری بہنیں، جوان بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے اپنے بابا کی وفا، اپنے بابا کی فرما برداری۔ آج ہم کہتے ہیں اولاد تھوڑی سی جوان ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ والد کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو باہر کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ ان کی تابعداری کا عالم کیا ہے۔ ایک روایت ہے، ایک واقعہ ہے، میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک دفعہ کہیں سے کچھ رقم ملی، قیاس ہے کہ وہ مال غنیمت کی رقم ہوگی۔ اس رقم سے آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے سونے کا ہار خریدا۔ آپ نے وہ سونے کا ہار بی بی پاک نے پہنا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ لگا کہ میری بیٹی نے سونے کا ہار آگ کا زیور پہنا ہے تو آپ نے اس کو ناپسندیدہ فرمایا، فوراً اس ہار کو اتارا، بیچا، اور پھر غلام خریدا، اس ہار کے پیسوں سے غلام خرید کر آزاد کیا۔ اب وہ دیکھیں اپنے بابا کی صرف ایک سوچ ہے اور اس کی کتنی فرما برداری ہے۔ تو میں یہاں کہنا ضروری سمجھوں گا کہ ہمیں اپنے والدین کا احترام بہت ضروری ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ سیرت سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ پردے کی آپ کا بڑا مقام ہے، یہ وہ پردے کا اتنا مقام ہے کہ اگر سورج بھی دیکھ لے تو وہ نکلنے سے انکار کرتا، اتنی حیا ہوتی ہے کہ سورج بھی آپ کی ایک بال پردے سے باہر نکل آئے تو سورج حیا کرتا ہے، نکلتا نہیں ہے۔ میں اتنی بہرحال چند اشعار آپ کی شان میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی کی دختر جناب زہرا، وفا کی خوگر جناب زہرا، سبحان اللہ، حیا کا عنبر جناب زہرا، سبحان اللہ، وفا کا زیور جناب زہرا، اور جو پوچھا جنت کی کون ملکہ، جو پوچھا جنت کی کون ملکہ، تو بولے سرور جناب زہرا، اور ہے کھا کر زندہ جو کل زمانہ، کھا کر زندہ ہے جو کل زمانہ، ہے تیرا لنگر جناب زہرا، ہے تیرا لنگر جناب زہرا۔ سبحان اللہ، خوبصورت سبحان انداز میں اللہ۔ عبداللہ ثاقب صاحب بڑی پیاری بات عارف بھائی نے کی، اس کو کنٹینیو کریں گے کہ آپ نے بطور بیٹی تو بڑی آپ نے اپنی
والد گرامی کریم آقا رحیم آقا کہ جس طرح پروردگار کی ہے تعلیم امت کے لیے. لیکن دوسری چیز یہ دیکھنی پڑے گی کہ یہاں پہ جس طرح حضور مولا کائنات کے ساتھ آپ نے اپنی جو ہے جس طرح وفاداری اور جس طرح محبت اور تابعداری آپ نے جو ہے اپنی امت کی جو بیٹیوں کے لیے مثال چھوڑی ہے، اس پہ ذرا بات کیجیے گا. جی یہ ایک اور پہلو ہے میاں بیوی کے تعلق سے. جی پہلے تھا باپ بیٹی کے تعلق سے. صحیح. اب بڑا مشکل ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی بڑے گھر سے ہو، اور بڑا گھر بھی وہ جو کائنات کا سب سے بڑا گھر ہے، صحیح، یعنی اس سے بڑا گھر کوئی نہیں. بے شک. بابا وہ جو نبیوں کے سردار ہو، وہ جو اللہ کے محبوب ہو، وہ جو وجہ تخلیق کائنات. کیا کہنے بھائی. اب وہ شہزادی کونین جب اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو شوہر کے گھر جانے کے بعد کوئی ایٹیٹیوڈ وہ نہیں ہے اللہ 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 کہ جو بڑے باپ اور بڑے گھر کی وجہ سے بچوں میں کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہے. صحیح. حضرت بی بی پاک پر جو تربیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اثر تھا، تو پھر آپ نے اپنے شوہر کو وہ مقام دیا جو ایک شوہر کو اسلام نے مقام دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ بطور گھر کے سربراہ فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان فیصلوں میں ان کی معاونت اور ان کی مشاورت جو ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر گھر کو جس طرح سنبھالا حضرت بی بی پاک نے، جس طرح آپ نے اشارہ کیا عبادت کی طرف، تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ حضرت سیدہ کائنات کی جو عبادت ہے، جو ریاضت ہے، جو تعلق باللہ ہے، وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اب وہ تعلق باللہ بھی قائم رہے، مضبوط سے مضبوط ہوتا رہے، عبادت میں بھی کمی نہ ہونے پائے، گھر کے معمولات بھی چلے، بچوں کی پرورش بھی ہوتی رہے، تربیت بھی ہوتی رہے. یہ سارے کام گھر کے کاموں کے سمیت یہ جو ہستی کر رہی ہے، اور شوہر کو جنہوں نے گھر سے بالکل بے فکر اور بے نیاز کر رکھا ہے، وہ حضرت سیدہ طیبہ یہاں پہ طاہرہ دیکھیں کی رک کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس طرح میں بڑے آسان طریقے سے کہا کہ گھر کے سارے معاملات بھی دیکھے جا رہے ہیں، بطور ماں بھی فرائض انجام دے رہے ہیں، اور خاص طور پر رات کو عبادت کا بھی معاملہ ہے. یہاں پہ خواتین کا عالم یہ کہ سارا دن کام کر کے شام کو آویلا کا صورت ہے کہ جی سارا دن کام کیا ہے، ہم تو یہ معاملات ہیں وہ معاملات ہیں. شوہر نے گھر میں آنا ہے اور اس نے ایک نئی شکایات کا انبار لگ جاتا ہے، ایک پنڈورا باکس کی طرف سے. یہ سوال مجھے بڑا سمجھ آ رہا تھا، لیکن آپ کا بیچ میں بولنا یہ میرے لیے بڑا شوق ہے. اس لیے کہ کوارڈینیشن ضروری ہے نا پروگرام میں. نہیں کوارڈینیشن کی بات نہیں ہے، دیکھیں حقیقت وہ آپ بھی سمجھ رہے تھے. میں نے جس پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے بالکل سمجھ آ گئی. جی گزارش یہ ہے عارف بھائی، حضرت بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، آپ کا کیلیبر بہت اونچا ہے. صحیح. یہ چیزیں بہت نیچے رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس بات کو ذرا پیش نظر رکھیں کہ اتنی بڑی ہستی کہ قیامت کے دن جن کی شفاعت سے ہم جیسے کئی لاکھ نہیں کئی کروڑ اللہ کی بارگاہ سے معافی پا جائے، سبحان اللہ، وہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کے ہاتھوں پہ کام کرنے کے نشان ہو گھر کے. اللہ، یہ تربیت امت ہے. بے شک آج کی عورت کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جو عزت آپ ڈھونڈنے چلی ہے وہ عزت نہیں ہے. عزت وہ ہے جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی سیرت میں آپ کو نظر آتی ہے. اس کو چھوڑ کر آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے وہ سیراب ہے. وہ آپ کو دراصل ذلت کے گڑھوں میں گرایا جا رہا ہے. آپ اس سے بچیے اور سیرت سیدہ پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیے. آپ نے گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے گھر کو سنبھالا، اور امت کو پھر مولا حسن دیے، مولا حسین دیے. سبحان اللہ. ماں بی بی پاک ہو تو پھر اولاد جو ہے وہ ایسی ہی نکھر کے زمانے کو ملتی ہے. وہ درجہ امامت پہ آپ انہیں دیکھ لیجئے، آپ انہیں میدان جہاد میں اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نثار کرتے ہوئے دیکھ لیجئے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہوئے ان کو دیکھ لیجئے. یہ سارا فیضان حضرت سیدہ پاک کا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کو اپنی پہلی ترجیح بنایا، اپنے شوہر کی خدمت کو اپنی ترجیح بنایا، اپنے گھر کو انہوں نے سکون کا گہوارہ بنانے کو اپنی ترجیح بنایا. یہ آج کی بیٹی کو سیکھنا ہے، آج کی بیوی کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کی عزت اس کام میں ہے جو سیدہ پاک نے فرما کے دکھایا. اور کیوں نہ کرتی سیدہ پاک؟ ملکۃ العرب کی بیٹی ہے، ابھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ظاہر ہے آپ 10 رمضان میں ان کا ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ. حضرت سیدہ پاک ملکۃ العرب ساری زندگی ملازم خادمائے کام کرتی رہی،
لیکن جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرم میں آئی ساری ملازماؤں کی چھٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں خود کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اچھا سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جس طرح سے ایک تعلق آپ نے پہلے باپ بیٹی کا، پھر شوہر کے ساتھ ان کا تعلق بتایا ہے، اگر یہ ان کی سیرت کو آج کی ہم خواتین کے ساتھ جوڑتے ہیں، جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جس طرح سے انہوں نے والد صاحب ہوتے ہوئے بیٹی کو محبت دی، آپ کو نہیں لگتا ہمارے معاشرے میں اس محبت کی، اس عزت کی، بیٹیوں کے لیے اس تکریم کی بھی کہیں نہ کہیں کمی ہے کہ ہم بیٹے کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو کہیں نہ کہیں شاید ہم برے صغیر میں ان کے ساتھ رہے تو ہم نے بچیوں کو وہ زندہ جلانا اور ان کے ساتھ رہتے ہم نے وہ سب کچھ ہی سیکھ لیا، کہ ہم آج بھی جو خاتون ہے اس کو کمتر سمجھتے ہیں. بڑی ویلڈ بات آپ نے کی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے اس معاشرے کی. اس سے اب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اگر کوئی جانا چاہے تو اس کی مرضی ہے. صحیح. میں نے کل جمعہ میں اس پر باقاعدہ بات کی، جس طرف آپ نے اشارہ کیا. ایک اسلامی ملک جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں رہنے والے شرفاء، میں عام بندے کی بات نہیں کرتا، شرفاء، معززین، وائٹ سوٹ پہننے والے، علماء، مشائخ اور حاجی صاحبان، اور اس میں بڑے بڑے نیک شرفاء، بیٹیوں کا اور بہنوں کا وراثت میں حق کھانے کے بعد بھی نیک ہے. بے شک المیہ ہمارا المیہ ہے. وہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بینچ مارک سیٹ کر دیا ہے نا، اگر اس پہ کوئی باپ آئے گا تو باپ کہلانے کا حقدار ہے. اللہ اکبر. یہاں ہم نے وہ بھی وقت دیکھا، آج تو شکر ہے اب ہم باپ بنے تو ہمیں سمجھ آئی تو چینج ہے چیزیں، لیکن ہم نے یہ وقت دیکھا ہے عارف بھائی، آپ کو بھی یاد ہوگا، ایک ٹائم تھا بڑے فخر سے باپ کہتا تھا میں نے آج تک بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیا. یہ غیرت کا تقاضا ہے جی، میں بیٹی کے گھر کا پانی، میں نے کہا آپ کی بیٹی کے گھر کا جو پانی ہے وہ ان کے سسرال والوں نے کوئی خود اپنا برانڈ بنایا، وہ واسا کا ہی پانی ہے بھائی، اپنے گھر پی لیتے ہو تو وہاں کیوں نہیں پیتے؟ یعنی اندازہ لگائے آپ کی ہماری غیرت کتنی نیچے آ گئی. جھوٹے انا کا جھوٹی انا ہم نے اس کے پہاڑ کھڑے کر لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ شہزادی سے ملاقات فرمائے، کبھی ان کی طرف جائے، کبھی انہیں اپنی طرف بلائے. اور آج کا باپ اگر یہ کہہ کر اپنی بیٹی سے دور ہو جائے، ڈسٹنس اختیار کر لے کہ میرے پاس وقت نہیں یا میں اپنے کاروبار زندگی میں مصروف ہوں، اور بیٹی کو لوارث چھوڑ دے، تو پھر معاشرے میں بیٹیوں کو جلایا جائے گا، پھر انہیں مارا جائے گا، پھر انہیں خودکشیاں کرنی پڑے گی. وہ بھائی، وہ باپ کدھر ہوتا ہے جس کی بہن خودکشی یا جس کی بیٹی خودکشی کرتی ہے؟ شوہر پہ تو میں بعد میں بات کروں گا، شوہر تو نکاح کے بعد اس کے ساتھ تعلق میں آیا ہے، وہ جن کی گود میں اس کا بچپن گزرا، وہ جس کے گھر کے آنگن میں اس نے ننھے ننھے قدم اٹھائے تھے، وہ باپ اور بھائی کیوں مر گئے کہ جنہوں نے اس کو نہیں تھاما، کہ اس کو اس انتہا پہ جانا پڑ گیا کہ وہ بچوں سمیت خودکشی کر رہی ہے. سر بچوں سمیت خودکشی اور پھر غیرت کے نام پہ قتل، کیا اسلام اجازت دیتا ہے؟ میں نے بالکل اس پہ کل جمعہ میں انتہا پر بھی کیا اجازت دیتا ہے؟ میں نے اس پر کل کیٹاگوریکل جمعے میں بات کی کہ غیرت کے نام پر جو آپ شوہر ہے نا، آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی، میں بڑی ورس کنڈیشن پہ جا کے بات کرتا ہوں، آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ تعلقات میں ہے، تو آپ کو اسلام نے حق دیا طلاق دے کے فارغ کرو، الگ ہو جائیے. قتل کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ بالکل صحیح. پھر بیٹی اور بہن کو قتل کرنے والا ذرا اپنے کردار کو حلفاً بیان کر دے کہ اس کا کردار اتنا ہی پاک ہے جتنا وہ اپنی بہن کا دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر تو سمجھ آتی ہے بات. یہ منافقت، یہ تضادات کا مجموعہ، اس سے اللہ کا واسطہ نکلیے. اور بی بی پاک سیدہ طیبہ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات سمجھیے کہ باپ بیٹی کے سر پہ سائبان ہے، اسے سائبان بننا ہے، اس کو اپنی بیٹی کو سینے سے لگانا ہے، اور اپنی بیٹی کے جناب والا اس کو حوصلہ بننا ہے کہ بیٹی باپ کو دیکھتی ہے تو وہ اپنے غم بھول جاتی ہے، اس کو زندگی کی مشکلوں سے لڑنے کی طاقت مل جاتی ہے. اور جب جیتے جی باپ بیٹیوں کو لوارث چھوڑ دے تو پھر یہ المیہ اس معاشرے کا اور دین سے دوری ہے. خوبصورت انداز کے اندر آپ نے بڑا احاطہ اچھا کیا ہے اس موضوع کا ساتھ ساتھ. اور ساتھ علی بھائی تشریف فرمائے. علی بھائی چند اشعار جو ہیں آج کے تعلق سے پیش کرنا چاہیں. جی آج کی نسبت کے حوالے سے چند اشعار، اور جو ابھی علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب آتی تھی تو کریم آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، اس نسبت سے میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس بارگاہ کی تعظیم اور
تکریم جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے، بے شک بے شک، اور اس بارگاہ کی نسبت دے کر اللہ سے جو دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ بے شک، کوئی شک نہیں اس میں۔ جب کوئی حادثہ رنج و ملال آیا ہے، دل غمگین کو دعاؤں کا خیال آیا۔ خیال آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں حادثات بھی ہوتے ہیں عارف بھائی، اور بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، خیال آتا ہے کہ مالک کی بارگاہ میں دعا کی جائے، دعا کی جائے، پھر یہ خیال آتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، دعا تو کرنی ہے، کوئی ایسا وسیلہ ہو جس کا وسیلہ رب واپس نہ ارے دے۔ کیا واپس کہنے، نہ واہ۔ کرے۔ تو اس نسبت سے جب کوئی حادثہ رنج و ملال آیا ہے، واہ واہ، دل غمگین کو دعاؤں کا دعاؤں کا خیال آیا، خیال واہ آیا۔ واہ واہ واہ، اور واسطہ کس کو بنائیں یہ سوال آیا ہے، آہا، کیا کہنے واسطہ بھائی، کس کو بنائیں یہ سوال یہ آیا۔ سوال آیا ہے، یک بیک سیدہ زہرا کا خیال خیال آیا، آیا، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان واسطہ اللہ۔ کس کو بنائیں یہ آہا، سوال آیا، واہ واہ واہ، یک بیک سیدہ زہرا کا خیال آیا ہے، اللہ اللہ، اور دل کو تسکین بھی دیتا ہے تخیل ان کا، آہا، دل کو تسکین بھی دیتا ہے تخیل ان کا، بے وسیلوں کا وسیلہ ہے توسل ان کا، اللہ بے اللہ، شک۔ اور سیدہ کون ہیں ذات ازلی سے پوچھو، سیدہ کون ہیں ذات ازلی سے پوچھو، رتبہ سیدہ زہرا کا علی سے اللہ اللہ پوچھو، اللہ، سبحان کیا اللہ، کہنے، سبحان واہ واہ اللہ۔ واہ واہ، کتنی الفت تھی ذرا باپ کے جی سے پوچھو، کتنی الفت تھی ذرا باپ کے جی سے پوچھو، اٹھ کے مسند سے نبی عزت و ماشاء تکریم اللہ، کریں، ماشاء اللہ، ماشاء ہے اللہ۔ کوئی باپ جو یوں بیٹی کی تعظیم کرے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اٹھ کے مسند سے نبی عزت و تکریم کریں، ہے کوئی باپ جو یوں بیٹی کی تعظیم کرے۔ کیا بڑی کہنے، واہ خوبصورت واہ، بات، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے، پہلے ہم علامہ صاحب سے اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ اپنی مرضی کا اسلام، اگر ہمارے ہاں والد صاحب ہیں تو وہ ہمیں حوالے دیں گے بیٹیوں کو، بچیوں کو، لیکن اپنے مطلب کے حوالے، لیکن جہاں پر اپنی باری آئے گی، چاہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، وہاں جو اپنے حصے کا کرنے کا کام ہے وہ ہم کیوں بھول سکتے؟ صرف ہم یہاں نے تک کی بات دوسروں نہیں سے ہے، حصہ میں نے یہ لینا دیکھا ہے کہ ہر شخص ہی جی، ہمارے ممبر کے بھی لوگ ہیں اپنی مطلب کی بات بے سناتے ہیں، شک، بس ایسے ہی ہے۔ ایسی، بہرحال وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی تعریف کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور بس یہ ہے کہ ہم ان سے کچھ لے لیں، ان کی زندگی سے کچھ لے لیں تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، بروز عبداللہ محشر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی سر، جی بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے حق تو مانگتے ہیں، اپنے فرض فرائض ادا نہیں بھول کرتے، جاتے بالکل فرض ادا نہیں کرتے، نہیں بہت کرتے، بڑی بات۔ نہیں کرتے، فرض ادا کرنے ہیں۔ اسلام میں فیصلے امپوز کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نا بدنصیبی ہے، ایک ایسا گیپ ہوتا ہے والدین میں اور اولاد میں کہ والدین فیصلے امپوز کرتے ہیں، بچوں سے ان کی مرضی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، حالانکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بیٹی جس نے زندگی گزارنی ہے اس کی رائے کم از کم لی جائے کہ جس کے پلے آپ باندھنے جا رہے ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ ایسا خیال رکھتی ہے، یا وہ بلکہ اوپر سے کہتے بڑی تابعدار بچی ہے جس نے تابعدار چھوڑیں، پھر زبردستی شادی کہ اگر میں نہیں بھائی کہتا ہوں باپ کی پگڑی کے لیے، عزت کے بس لیے، وہ یہ عزت زبردستی کی شادی کیا ہو؟ ہماری عزتیں جو ہے نا وہ انہی معاملات میں رہ گئی ہیں، باقی ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے، مہنگائی کرتے ہوئے اور گراں فروشی کرتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے ہماری عزتیں جو ہے نا وہ چلی جاتی ہیں ہندوستان کے بارڈر کے پار، اور جب بیٹیوں کے معاملات آ جائیں پھر عزتیں جو ہے وہ گھر کی چار دیواری میں واپس آ جاتی ہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں چلو شکر ہے بیٹی کی وجہ سے کہیں تو عزت کا خیال آ ہی جاتا ہے۔ بڑے پیارے انداز کے اندر قبلہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آج کے تعلق سے ہم جو بات کر رہے ہیں، سیدہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، ہم مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، مائیں ہوں، وہ آپ کی سیرت پاک کو پڑھیں، اور آج کا دن خاص طور بچوں کو آپ بتائیں، بچوں کو سکھائیں کہ آج کا دن کون سا دن ہے اور کس ذات کا یوم وصال ہے، تاکہ ہمارے بچے ایجوکیٹ ہو سکیں۔ ہم مغرب سے بچوں کو متاثر کر چکے ہیں، ہمیں بتانا ہے کہ ہمارے اسلاف کیسی ہستیاں ہیں، ہم ان کے صدقے سے سب سہولتیں اور رونقیں ہمارے پاس ہیں۔ ہمارا بھی مقصد یہی ہے 89 کی اسکرین کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ جو ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمارا حصہ شامل ہو جائے، اور جس طرح ہمارے پاس ساری ہستیاں بیٹھی تشریف فرما، ہمارے علامہ صاحب، یہ دوست احباب، یہ بھی ذکر کر کے اپنا مقدر سے بتا رہے ہیں۔ بے شک۔ تو ہم جو ہے یہاں پہ ایک لیں گے بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔